فورس یور مائنڈ ٹو ڈو ہارڈ تھنگس۔ یہ کتاب ہمیں اکساتی ہے کہ ہم مشکلات کا سامنا کریں، چیلنج کو قبول کریں اور زندگی میں آگے بڑھیں۔ آگے صفحہ نمبر 21 سے رائٹر لکھتے ہیں، مشکل وقت میں اصل کنٹرول میں آتا ہے۔ رونا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے بلکہ اور الجھ جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ اپنے دماغ کو حکم دیجئے کہ کام تو کرنا ہی ہے، چاہے اس کا حل دیر سے ملے، جلدی ملے، مشکل ہو جائے، کوئی بھی مسئلہ ہو۔ اس لیے ہمیں دماغ کو اپنے تیار رکھنا ہے اور حکم دینا ہے کہ ہمیں حل تلاش کرنے کے لیے کام کرنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا اور شکایت نہیں کرنی ہوگی۔ شکایت کرنے سے انسان بزدل ہو جاتا ہے۔ خود پر یقین رکھیں۔ جب آپ خود پر یقین رکھیں گے تو آپ کی طاقت میں اضافہ ہوگا، اور خود پر یقین سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ دنیا بعد میں مانتی ہے کہ آپ کام کریں گے یا نہیں کریں گے، آپ کامیاب ہیں یا ناکام ہیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کے لیے فیصلہ آپ نے خود لینا ہے۔ پہلے آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کام کریں گے اور آپ اس قابل ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنے آپ کو مجبور بنائیں گے تو آپ مزید مجبور بنتے ہی چلے جائیں گے۔ اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے آپ کو اپنی عادت بھی بدلنی ہوگی، اپنا عمل بھی بدلنا ہوگا، اور سب سے اہم چیز کہ آپ کو اپنی سوچ بھی بدلنی ہوگی اپنے حالات کے حساب سے۔ آگے لکھتے ہیں یہ کہ مضبوطی جسم سے نہیں، دماغ سے آتی ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، سوچ مضبوط بناتی ہے۔ جب آپ کی سوچ اچھی ہوگی اور آپ کو پازیٹیو راستے کی طرف لے کے جائے گی تو آپ یقیناً مضبوط ہی بنیں گے۔ کمزور سوچ مضبوط انسان کو بھی ہرا دیتی ہے۔ ناکامی انجام نہیں، سبق ہوتی ہے۔ اپنی غلطیوں سے انسان ہمیشہ سیکھتا ہے۔ ناکامی کسی نہ کسی غلطی کی وجہ سے ہی آتی ہے، اور جب ہم اپنی غلطی مان لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں تو جو ناکامی سے سیکھ لے گا وہی آگے بڑھتا ہے۔ اور ناکامی ہار کا مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اگر ناکام ہو گئے تو ہم ہار گئے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اور چیلنج کے لیے سامنے کرنے کے لیے تیار کرتا ہے آپ کو۔ ہر رد عمل دینا ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جسے ہمیں کوئی رد عمل نہیں دینا ہے۔ ڈسپلن کو مضبوط بنانے کے لیے اور قائم رہنے کے لیے اس پر وقت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ وقت ضائع کرنا خود کو ضائع کرنا ہے۔ دماغ بہانے بنا کر وقت چوری کرتا ہے، آپ کو سلو کر دیتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے وقت کے محافظ ہوتے ہیں۔ وقت ایسی قیمتی شے ہے کہ جو آپ کے سارے کاموں کو اور سارے معاملات کو درست رکھتا ہے، درست طریقے سے چلاتا ہے۔ اب آپ نے روزانہ کی بیس پر اپنے ڈسپلن کو قائم رکھتے ہوئے روز کے چھوٹے چھوٹے فیصلے بھی کرنے ہیں۔ جب آپ روز کے چھوٹے چھوٹے فیصلے ایک طریقے سے کریں گے تو یہی آپ کا مستقبل بنتا چلا جائے گا۔ جیسے ایک عادت ہے صبح اٹھنے کی، ارلی مارننگ، ایک یہ چھوٹا فیصلہ ہے، لیکن سوچنے اور کرنے میں تو یہ چھوٹا فیصلہ ہے، لیکن یہی آپ کے مستقبل کو مضبوط بناتا ہے۔ جب آپ کو ٹائم پہ صبح جلدی اٹھنے کی عادت ہوگی تو خود بخود آپ کے اور آگے کے کام بھی ٹائم پر ہوں گے اور درست طریقے سے ہوں گے، اور آپ کی سوچ بھی بہتر بنے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی سستی بالکل ختم ہو جائے گی، کیونکہ آپ کی سستی کل کی مشکل ہے۔ آج اگر آپ دیر سے اٹھے، سست ہو کے اٹھے، تو آپ 2 گھنٹے تو اپنے آپ کو بوجھل محسوس کریں گے، پھر آپ کو محنت کرنے میں، کام کرنے میں کاہلی آئے گی، اور جب یہ کاہلی بڑھتی چلی جائے گی تو آپ کے کام کو آسان نہیں بلکہ مشکل بنائے گی۔ اس لیے آج کی محنت کل کی آسانی ہے۔ اگر ہم انہی چند باتوں پر عمل کر لیں، یہ کتاب بڑی اچھی ہے جو اس میں اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے گر اور ہنر سکھائے گئے ہیں، اور خاص مقاصد پر نظر رکھی گئی ہے۔ مطلب اگر آپ کو بڑا مقصد حاصل کرنا ہے نا، تو آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہیں الجھو، آپ اپنے آس پاس کی چیزوں میں نہ الجھو۔ آپ لوگوں کو یہ نہیں دیکھو کہ وہ کس طرح بھاگ رہے ہیں یا کیا حاصل کر لیا۔ آپ صرف اپنے مقصد کو نظر میں رکھو کہ آپ نے جو حاصل کر لیا تھا یا کرنا ہے تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے لیے جیتنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو کامیاب بنانا ہے۔ لوگوں کے ہارنے سے یا جیتنے سے آپ کی زندگی پر یا آپ کے معاملات پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ آپ کو اگر کچھ چاہیے، جیتنا ہے، تو وہ آپ کے ہی عمل سے پڑے گا۔ اس لیے اپنا راستہ خود چنیے، کامیابی کو اپنا مقصد بنائیے۔
امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی. پلیز لائک کیجیے، شیئر کیجیے اینڈ سبسکرائب کیجیے. بہت شکریہ.